بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سہیل جاوید۔ آج جولائی کی 19 تاریخ اور اتوار کا دن ہے۔ ناظرین، امریکہ ایران جنگ میں شدت آتی جا رہی ہے اور امریکہ اسرائیل کی جانب سے ایران کے اہم اہداف پر حملوں کے بعد ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کے طور پر امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کے خلاف اسرائیل کھل کر میدان میں آ گیا ہے اور وہ کسی صورت بھی نہیں چاہتا کہ مشرق وسطیٰ میں یہ جنگ عرب ممالک کی بربادی کے بغیر ختم ہو۔ اس حوالے سے بھی اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ملک بھر میں بچوں میں HIV ایڈز وائرس کی شرح بڑھ گئی ہے اور اس میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ دنوں وفاقی وزیر صحت نے بھی کچھ اعداد و شمار بھی پیش کیے تھے، لیکن اس حوالے سے اس کی روک تھام کے لیے ابھی تک کوئی ٹھوس اقدامات سامنے نہیں آئے ہیں۔ اس حوالے سے بھی اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں اپنی اس ویلاگ میں جو تفصیلات ہیں وہ آپ دوستوں سے شیئر کروں، آپ تمام دوست جنہوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور وہ مجھے اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، اس وقت مشرقی وسطیٰ کی صورتحال گمبھیر شکل اختیار کر گئی ہے اور اسلام آباد مذاکرات جو کہ سوئٹزرلینڈ میں اس کا معاہدہ ہوا تھا، اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی۔ اگرچہ دونوں جانب سے اس معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات لگتے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ امریکہ اس جنگ بندی کی خلاف ورزی پر مجبور ہوا ہے اور وہ لبنان پر اسرائیلی حملوں کو روکنے میں ناکام رہا ہے، جس کی وجہ سے اس تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، امریکہ نے جو حملے ایرانی اہداف پر کیے ہیں، اس کے جواب میں ایران نے امریکن اڈوں کو نشانہ بنایا ہے اور عرب ممالک میں جتنی بھی امریکن ایئر بیس تھے یا ان کے فوجیوں کے ٹھکانے تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس پر عرب ممالک بھی اب دو حصوں میں تقسیم دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سعودی عرب، عمان اور قطر ایک طرف ہیں اور دوسری طرف UAE، کویت اور بحرین ہیں۔ اس وقت عربوں کی اس تقسیم سے بھی یہ جنگ آگے وسعت اختیار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ UAE، عمان اور کویت اس وقت اسرائیلی اور امریکن کیمپ میں شامل ہیں اور وہ ایران پر ہونے والے ان حملوں کی کھل کر حمایت کر رہے ہیں۔ اگرچہ سعودی عرب میں امریکن ٹھکانوں کو بدستور نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، لیکن سعودی عرب کی جانب سے اس پر مذمت تو کی گئی، لیکن ایران کے خلاف کوئی جوابی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس کی بنیادی وجوہات بھی بڑی واضح ہیں۔ اس جنگ سے قبل ایک پیغام شہید ایرانی رہبر کو سعودی بادشاہ نے اپنے بیٹے KBS کے ذریعے ایک اہم پیغام بھی پہنچایا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ ایران کے خلاف سعودی عرب کی سرزمین استعمال ہونے نہیں دی جائے گی اور نیوکلیئر ایشو پر وہ ایران کی حمایت کرے گا جو مذاکرات سے متعلق تھی۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پاکستانی وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس جنگ کو روکنے کے لیے جو کوششیں کی اور جس طرح مختلف ممالک کے دورے کیے اور سفارتی سطح پہ جو کامیابیاں حاصل کی، اس تیسری عالمگیر جنگ کو پاکستان نے روک دیا تھا اور دونوں فریقوں کو مذاکرات کی میز پر لا کر بٹھا دیا تھا۔ یہ بالکل انہونی تھی، کیونکہ 47-48 سال تک یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ ان دونوں کی آپس میں جو بات چیت ہوتی تھی وہ ایک دوسرے پر میزائل
اور فضائی حملوں کے ذریعے ہوتی تھی، لیکن 47-48 سال کے بعد دو بڑے حریفوں کو سامنے بٹھانا یہ بہت بڑی بات تھی، اور اس کا کریڈٹ دنیا پاکستان کو دے رہی ہے، اور بلا شبہ اس وقت پاکستان سفارتی محاذوں پر بھی ایک مضبوط قوت بن کر ابھرا ہے، اور دنیا اس پر اعتماد کرتی آ رہی ہے، جو کہ بہت ہی خوش آئند ہے۔ ناظرین، ایران امریکہ جنگ میں بنیادی رکاوٹ اسرائیل ہے، اور اسرائیل نے اس امن معاہدے کو جو کہ سوئٹزرلینڈ میں ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نتن یاہو کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے لبنان پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا، جو کہ ایک تشویشناک امر تھا، کیونکہ لبنان پر اسرائیلی حملوں کے بعد امریکہ کی جانب سے اس معاہدے کی واضح خلاف ورزی ہوئی، اور یہ دنیا نے دیکھا کہ اس معاہدے کو ایران نے نہیں بلکہ امریکہ اور اسرائیل نے توڑا ہے۔ ناظرین، اس معاہدے کی خلاف ورزی کے بعد ایران پر جتنی بھی حملے اس وقت ہو رہے ہیں اس کا وہ برابر اور مؤثر جواب دے رہا ہے۔ وہ اپنے ڈرونز اور میزائل کے ذریعے امریکن اڈوں کو جو کہ عرب ممالک میں ہیں ان کو نشانہ بناتا چلا آ رہا ہے، جس سے خلیج میں جتنی بھی امریکن اڈے اور رہائشیں تھیں وہ اس وقت تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ مشرق وسطیٰ کو بھی ہے کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو مشرق وسطیٰ سے بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے، کیونکہ اس کے تمام اڈے ملیا مٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کا بہت بڑا سرمایہ جو انہوں نے عربوں کو کنٹرول کرنے کے لیے لگایا تھا وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ تاہم اسرائیل اس وقت گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ لبنان، شام اور سعودی عرب سمیت دیگر ممالک کو بھی اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، اور ان کی جو سرزمین ہے اس پر قبضے کا خواہاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مشرق وسطیٰ میں بھی عرب ممالک دو گروپوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایک گروپ میں سعودی عرب، قطر اور عمان شامل ہیں، جبکہ دوسرا گروپ جو اس وقت امریکہ اور اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے اس میں UAE، کویت اور بحرین شامل ہیں، جو اس وقت واضح طور پر سامنے ہو کر آئے ہیں۔ ناظرین، اس وقت اس جنگ کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ امریکہ کو ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جنگ کا جو سب سے بڑا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے وہ عرب ممالک کو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں کی جو تیل کی معیشت تھی وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ آج عربوں کی معاشی صورتحال تباہ و بربادی کی جانب بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ایران امریکہ جنگ ہے۔ اگرچہ سعودی عرب پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس جنگ میں خود کو نہ دھکیلے، اور جو اڈے اس وقت سعودی عرب میں ایران کی طرف سے حملوں کے ذریعے تباہ کیے جا رہے ہیں اس کے تحفظ اور سلامتی کے ذمہ دار تو خود امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں، کیونکہ یہ اڈے قائم ہی اس لیے کیے گئے تھے کہ وہ اس خطے میں عرب ممالک کا تحفظ کریں گے اور انہیں معاشی قوت بنائیں گے۔ اس لیے اس معاہدے کے تحت عربوں کی حفاظت یا ان عرب ممالک میں امریکن جو اڈے ہیں اس کی حفاظت تو خود امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب، قطر اور دیگر ممالک کھل کر ایران کے سامنے نہیں آ رہے کہ چلو اس بہانے ہی امریکی اڈوں سے جان تو چھوٹ جائے گی۔ اس وقت عرب ممالک میں جتنی بھی امریکن اڈے ہیں اس میں زیادہ تر امریکن فوجیوں نے خالی کر رکھے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ ایران امریکہ جنگ بند ہو جائے، اس لیے وہ معاہدے کی خلاف ورزی کر کے مشرق وسطیٰ کے امن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے چین نے بھی اپنا ایک خصوصی پیغام پاکستان کو پہنچایا ہے اور پاکستانی حکام سے کہا ہے
کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کریں اور آئندہ 4-5 دن کے دوران یہ کوشش کریں کہ وہ ایران امریکہ جنگ جو ہے وہ اس کو روکے، ورنہ اس جنگ کے پھیلنے سے پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے اور دنیا بھر میں تصادم کی ایک بڑی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو اس وقت یہ بھی بتاتا چلوں کہ امریکہ اور اس کی اتحادی اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ فضائی حملے سمیت ایران پر زمینی فوج کا حملہ بھی کیا جائے اور وہ اپنی زمینی فوج ایران کی سرزمین پر اتارے۔ ناظرین، گزشتہ 4 مہینوں کے دوران بچوں کے HIV کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس سے واضح ہو گیا ہے کہ ملک بھر میں اس وقت بچوں میں ایڈز کی جو شرح پھیل رہی ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو طبی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ HIV کیسز جو ہیں یہ عمومی طور پر بچوں کے کیسز نہیں ہیں، یعنی یہ ان میں نہیں ہونے چاہیے، لیکن اس کی وجوہات انہوں نے بیان کی ہیں کہ والدین میں HIV اسکریننگ نہ ہونے کی وجہ سے والدین سے یہ مرض ان کے بچوں کو منتقل ہو رہا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے۔ اس کی دوسری بنیادی وجہ جو اسپتالوں اور کلینکس میں سرنجوں کا استعمال ہے، یعنی جو سرنج استعمال ہو چکے ہوں اور اسے دوبارہ استعمال کیا جائے، اس سے بھی یہ مرض جو ہے وہ پھیلتا ہے۔ اور تیسری بڑی جو وجہ اس کی بیان کی گئی ہے وہ اس وقت ملک کے مختلف لیبارٹریوں میں جو غیر محفوظ شدہ خون کی منتقلی ہے، اس سے بھی یہ مرض بچوں میں تیزی سے پھیلتا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت یہ مرض جو ریکارڈ ہوا ہے سب سے زیادہ وہ اس وقت کراچی میں ہوا ہے ریکارڈ، اور یہاں پر سب سے زیادہ شرح یعنی 48% بچے جو ہیں یہاں پر HIV کیسز کا شکار ہوئے ہیں۔ بچوں میں HIV ایڈز کا جو یہ بڑھتا ہوا رجحان ہے یہ بہت خطرناک ہے، اور اس حوالے سے وفاقی حکومت کو ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے۔ ناظرین، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔